ذوالحجہ کا مہینہ، فضیلتوں والے دن، اس کو حرمت والا مہینہ کہتے ہیں۔ اس کے اندر ہم مسلمان ایک اپنی عظیم عبادت حج اس کو ادا کرتے ہیں۔ اس کے اندر بہت سی یادیں تازہ ہوتی ہیں، قربانی کی ہوتی ہیں۔ اس کے اندر سیرت ابراہیم پر بات ہوتی ہے۔ میں انشاءاللہ سیرت ابراہیم پر بھی بات کروں گا، کیونکہ قربانی کا مزہ ہی اس کو ہے جس کو سیرت ابراہیم جس کو آتی ہے، جس نے سنی ہے، کیونکہ لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کو بزرگ بابا اور قربانی صرف اس حساب سے سنا ہے، حالانکہ وہ پوری زندگی اللہ نے خود قرآن میں کہا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، وہ سچے نبی ابراہیم میرے نبی کا ذکر کر اپنی امت کے آگے تو کریں گے انشاءاللہ۔ لیکن یہ جو مہینہ ہے اس کے پہلے 10 دن بڑے قیمتی ہیں۔ لوگ اس میں مختلف سوال کرتے ہیں۔ دیکھیں قرآن میں آتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر ولیال عشر، فجر کی قسم اور 10 راتوں کی قسم جو اللہ نے اٹھائی ہے۔ تو محدثین کہتے ہیں یہ 10 راتیں، یہ ذی الحجہ کے جو پہلے 10 دن ہیں نا، 10 راتیں، اس کا تذکرہ ہے اور اس کے اعمال صحیح حدیث ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس میں عمل کرتا ہے پہلے 10 دنوں میں، وہ اس کی کوئی بھی سال کی نیکی بقیہ دنوں کی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ صحابہ نے پوچھا جو جہاد کرتا ہے، جہاد کا عمل بھی وہ اس سے کم ہے؟ فرمایا ہاں، الا مگر وہ شخص جو اپنی جان مال لے کر نکلا ہے، اس کا مال سب کچھ جان وہ شہید ہو گیا اور وہ اللہ کے راستے میں قرب، اس کا مقابلہ تو نہیں، مگر غازی بن کر آئے یا ویسے کوئی جنگیں لڑتا پھرے، جو کرے ان اعمال کے ساتھ جو ان 10 دنوں میں ہونے ہیں، وہ آپ چاہے 1 رکعت پڑھ لیں، 2 رکعت پڑھ لیں، آپ نے کوئی ایسا عمل، صدقہ کرنا ہے، قربانیاں خریدنی ہے، کوئی عمل، آپ قرآن ختم کر لیں 10 دنوں میں، آپ کچھ اچھی بات کر لیں، آپ اذکار کر لیں، درود شریف پڑھ لیں، کوئی ایسا عمل ان 10 دنوں میں آپ کی بڑے قیمتی دن ہے، اس کے اندر زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں۔ اور جو روزے کا کہتے ہیں نا، پوچھتے ہیں لوگ، اس میں ایک مسئلہ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں 9 دن روزے رکھ لیں ہم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مکمل 9 دن روزے رکھنا ان دنوں میں ثابت نہیں ہے۔ باقی نفلی عبادت ہے، لوگ اس میں حدیثیں پیش کرتے ہیں نا، جو اس کے اندر ایک روزہ جو 100 سال کے برابر ہے اور پتہ نہیں مختلف ایک مہینے کے برابر بھی، یہ سب ضعیف حدیثیں ہیں۔ عرفہ کے روزے کی فضیلت ہے، جو 9 ذی الحجہ کو رکھا جاتا ہے، وہ 1 سال قبل 1 سال ہونے والے صغیرہ گناہ کبیرہ توبہ سے معاف ہوتے ہیں۔ صغیرہ گناہوں کی معافی، یعنی انسان سے جو عام زندگی میں ہوتے ہیں، اللہ ان کو معاف کر دیتا ہے۔ تو یہ جو دن ہے یہ بڑے قیمتی ہیں۔ اس کے اندر حج کا، بڑے لوگ ایسے ہیں حج نہیں کرتے، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ زندگی میں جس کے پاس دولت ہے نا، 1.5-2 کروڑ کے گھر میں رہتا ہے، وہ حج ضرور کرے۔ ہم سب کو، ہم غفلت میں ہیں، یہ نہیں میں کہتا کسی کا دل نہیں چاہتا، لیکن کوشش نہیں کرتے، وہ کرنی چاہیے۔ اور یہ جو ایام ہے اس کے اندر آپ دیگر جو بھی ایسی زندگی کی سیرت پڑھنا چاہیں، کچھ سیکھنا چاہیں ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، یا کچھ بھی توحید سیکھیں، سب سے بڑی بات، تو یہ انشاءاللہ بڑے آپ کے کامیاب دن گزریں گے۔ عید کے دن صرف بکرا گائیں سے نہیں ہوتی، سیرت پہ پڑھنا، چلنا، ان ایام میں عبادات کرنا، اللہ کو منانا۔ بعض لوگ پوچھتے ہیں پھر رمضان کا وہ جو ہوتا ہے نا کہ رمضان کی فضیلت پھر اس کی طاق رہتے ہیں، تو محدثین نے، بڑے علماء نے یہ واضح کر دیا کہ 10 دن جو شروع والے نا دن، وہ ذی الحجہ کے افضل ہیں، اور 10 راتیں جو ہے نا وہ رمضان کے آخری مہینے کی 10 راتیں افضل ہیں۔ تو بہرحال میں کہتا ہوں ایک اشارہ ہوتا ہے، اب یہاں پہ بھی مہریں لے کر بیٹھا ہو، فتوے لے کر بیٹھا ہو، اور جی جو ہے قربانی پر بھی کروں گا بات، وہ کیونکہ کٹے بڑے گھلتے ہیں نا، یہاں پر کٹا قربانی کا کر رہا ہے کہ نہیں، مسائل دوسرے بھی کیکا کر لیتے ہیں قربانی میں، اور بھی بڑے مسائل انشاءاللہ وہ میں اگلے پیغام میں آپ کے سامنے باتیں کریں گے۔ مگر یہ بات سمجھنے والی ہے اس چیز کو کہ یہ دن بڑے قیمتی ہیں، اللہ سے کثرت سے دعا کریں، اللہ سے کثرت سے اپنے گناہوں کی توبہ کریں، اور بھی کوئی بھی ایسا معاملہ ہے کوشش کر کے۔ میرے ایک دوست ہیں، ان کا مائنڈ بنا، تو جب میں نے جمعے میں یہ بات کی تو مجھے کہتے ہیں میرا ارادہ ہے میں اس دنوں میں نا اللہ کے راستے میں خرچ بڑا کروں۔ میں نے کہا کیا پلان ہے؟ کہتے ہیں یار گاڑی میں پیسے رکھنے کرنے ہیں، جہاں ضرورت مند دیکھا یا مسجد دیکھی یا قربانی جس طرح پہنچانی ہے، تو کوشش کروں گا زیادہ سے زیادہ۔ تو ایک پہلو ہے، ایک شخص قرآن پڑھنے لگ جاتا ہے، ایک شخص دعائیں پڑھنے لگ جاتا ہے، تو ان دنوں کو ہم نے انشاءاللہ مستفید ہو کر ان سے فائدہ اٹھانا ہے۔